السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 23۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوران اسے تمام حفاظتی انتظامات کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا جو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ زیورات، جوتے، اس سب میں پتہ نہیں کیا کیا تھا جسے اسے استعمال کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں بہتے آنسو گرم سیال کی مانند کروٹ کے نیچے موجود کان کی لو آنکھوں میں بہتے آنسو گرم سیال کی مانند کروٹ کے نیچے موجود کان کی لو تک پہنچ رہے تھے۔ دوران ایک ناقابل یقین ہی نہیں، ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ یہ کیسے سمجھنے لگی تھی کہ وہ اسے مکمل طور پر جاننے لگی ہے؟ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ وہ جس دوران کو جانتی تھی وہ سخت دل تھا، بے حس تھا، لیکن اتنا ظالم کہ نہیں خود اسے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اس بات کا یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر اسے کہے، تم چپ کر جاؤ، مجھے نہیں سننا، مجھے تمہاری آواز نہیں سننی، مجھے اس لمحے کسی کو نہیں سننا۔ یہ لمحے تو وہ اب خواب میں کیا جاگتی آنکھوں سے بھی نہیں سوچا کرتی تھی۔ اسے یہاں زندگی میں پھر سے آنا پڑے گا، وہی سب کچھ پھر سے سہنا اور دیکھنا پڑے گا۔ یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ تو اب اپنی ہر دعا میں کہا کرتی کہ جن راہوں سے گزر کر وہ یہاں پہنچی ہے، اللہ اس میں سے کسی کو کبھی بھی نہ گزارے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ وہ خود پھر سے یہاں آ جائے گی اور ایسے ہوگی۔ اس بات کا یقین تو اب اسے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا، عشق کیا تھا، اور وہ خود بھی اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے اسے زلزل میں دھکیل چکا تھا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ منہ پر بندی پٹی کے باعث وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن ذہن چیخ چیخ کر دل سے سوال کر رہا تھا۔ بے بسی میں جکڑی وہ صرف اسے سن سکتی تھی، جو اسے کسی جنگجو کی طرح ہدایات پر ہدایات دیتا، خود سپہ سالار بنا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، تم سب کر سکتی ہو۔ واہ! آگ کی بھٹی میں جھونک کر اب وہ اس کے یہاں سے سلامت نکل آنے کے پر یقین بھی رکھتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گا، بس شپ سے باہر نکلتے تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، جیسے کہوں احتیاط کرتی جانا۔ بے حس ظالم انسان! وہ اسے کیسے ان لوگوں کے حوالے کر سکتا تھا؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پہلے اسے بچایا کیوں تھا؟ اور اگر اب سب یہ کرنا تھا تو محبت کا اظہار کس لیے کیا تھا؟ اب دوران کی کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا۔ آنکھوں کے سامنے گزشتہ چند دن کے لمحے گزر رہے تھے، جس میں وہ اس سے عجیب طرح سے سوال کر رہا تھا۔ کبھی چھاؤں بن جاتا تو کبھی دھوپ۔ کیا یہ دوران کا مقصد تھا، جس کے لیے اس نے اس کو پاکستان تک نہیں جانے دیا تھا؟ کاش اس وقت اس نے دوران کی کوئی بات ہی نہیں مانی ہوتی، کاش وہ احسان فراموش بن جاتی۔ بس تمہیں کسی لمحے بھی کمزور نہیں پڑنا۔ اچھا میں پھر بات کرتا ہوں۔ بات کرتے اچانک وہ سے رابطہ منقطع کر گیا۔ دل خون کے آنسو رونے لگا، جسم کے ہر خلیے میں اٹھتی ٹیستی لہریں، دل میں بڑھتی گھٹن اور آنکھوں کی جبن۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ سنو، گھبرانا مت۔ اچانک پھر سے دوران کی آواز کانوں میں پڑی اور پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ گپ اندھیرا، گہری خاموشی، سردی اور بدبو، اس کے حواس اس کے ذہن کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دوران کے کہے آخری الفاظ بند ہوتی آنکھوں میں بار بار ذہن دوہرا رہا تھا، سنو، گھبرانا مت۔ سیاہ پینٹ کوٹ کے نیچے سفید شرٹ اور سفٹ ٹائی میں ملبوس وہ جہاز کی سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ گہری آنکھوں کی ویرانی اور چہرے پر چھائی اداسی اس کے مضبوط جسم میں مضبوط جسم میں موجود ایک عدد خالص انسانی دل کے جذبات کی غماز تھی۔ وہ دل جسے ہار چکا تھا۔ وہ عجیب اور ظالم نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی عجیب و غریب تھی۔ احمد بیگ صاحب نے اسے کہا تھا کہ خون کے اور دل کے رشتے زندگی جینے کا سبب بنتے ہیں۔ جویریہ سے محبت کو محسوس کرنے کے بعد اسے یہ لگا تھا کہ وہ اب زندگی جینے لگا، لیکن وہ ایسا بدقسمت تھا کہ دل کا رشتہ جس سے جوڑا تھا، اس سے سب سے گہرا رشتہ ہو کر بھی کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ ایک تحقیقاتی جاسوس اور فائٹر ایجنٹ تھا۔ جاسوسوں کو عام طور پر ان کی ملازمت کے بارے میں کسی کو بھی آگاہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے ان کے وقار، کنبے یا ان کے دوستوں کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ISI کے افسران انہیں عام طور پر کچھ کنبے کے افراد کو اپنی ملازمت کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں کام ہوتا ہے، خاص طور پر ان کی اہلیہ۔ وہ اپنے کام کی ہر تفصیل پر تبادلہ خیال نہیں کر سکتے، لیکن اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں اور وہ کام کس نوعیت کا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ جویریہ اس کی بیوی ضرور بنی تھی، لیکن ایجنسی کی نظر میں یہ سب ان کے منصوبے اور تحقیق کا حصہ تھا۔ دوران اسے سچے دل سے نہ صرف اپنی بیوی مان چکا تھا، بلکہ اسے محبت کرنے لگا تھا، لیکن ایجنسی اس سے بے خبر تھی۔ جویریہ ان کے لیے قیمتی مہرہ تھی، لیکن اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنا
اور زندہ سلامت وہاں سے نکالنا، یہ سب ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ خفیہ جنگ ہوتی ہے جس میں تمام کھیل دماغ سے اور چپچپا کر کھیلا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سامنے والے کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوہرا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ سب برے لوگوں کا اور جرائم پیشہ لوگوں کا کام لگ رہا ہوتا ہے جو پیش نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایسے لوگوں کا ہاتھ اور سپورٹ ہوتی ہے جو ہلکی سی بھنک پر پل بھر میں صورتحال بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کی بنیادیں ہلا نہیں سکتے کہ آپ ان کی بنیادیں ہلا نہیں سکتے، البتہ وہ آپ کو مسل کر رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اب ایجنسی کو ان کی بنیاد پر بنی اس عمارت کو گرانا تھا۔ ہاروی اور بروس اپنا کام کرنے کے بعد چھپ گئے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ دوران کی جویریا کے لیے کھوج اس کو ان تک نہ پہنچا دے، اسی لیے وہ شیون کی ہدایات کے مطابق انڈر گراؤنڈ تھے۔ ان کی سوچ کے بالکل برعکس ایجنسی کو بھی اس سب سے پہلے ان کے باپ کو پکڑنا تھا، جس کا انہیں اور ان کے باپ شیون کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جویریا کو ان تک مکمل تیاری کے بعد مہرہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے جویریا کو نقل و حمل کے مختلف ذرائع تبدیل کرتے لے جا رہے تھے تاکہ امریکہ پولیس کسی صورت بھی ان تک نہ پہنچ سکے، لیکن دوران نے جو ٹریکر چپ اور خفیہ کیمرے اس کے زیورات اور جوتوں میں نصب کیے تھے، ان سے نہ صرف وہ جویریا کو ٹریس کر رہے تھے بلکہ اس کے کانوں میں موجود بالیوں کے اندر لگے پن ہول کیمرے سے سب دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ اس بات سے بالکل انجان اب کچھ سفر کے بعد چند حساس جگہوں سے گزار کر جویریا کو چلتی شپ سے ہی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے نکال کر چین کی طرف روانہ تھے۔ بیورلی ہلز میں یہ صبح عجیب بوجھل پن لیے ہوئے تھی۔ برہان اور روبی کے علاوہ دورانگ ولاس کے تمام مکین پریشان تھے۔ برہان کی چھپی خوشی اس کی آنکھوں کی چمک میں واضح تھی۔ سبرینا اپنی پریشانی کو اسے چھپائے ہوئے تھی کیونکہ دوران نے اسے برہان پر کچھ بھی واضح کرنے سے منع کیا تھا۔ دوران نے برہان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ اس بات پر حیران تھی، لیکن جویریا کو یوں تقریب میں لے آنے پر اب تک نالاں تھی۔ برہان کی تقریب میں سے یوں جویریا کا غائب ہو جانا ہالی ووڈ فلم نگری کی گرما گرم خبر بن گئی تھی۔ پورے میڈیا میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ ہر نیوز چینل پر خبر چل رہی تھی۔ عجیب افواہیں تھیں جو ارد گرد سے اٹھ رہی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا جویریا کہاں گئی ہے، لیکن سب کو جویریا کے سابقہ شوہر پر شک تھا، وہ شوہر جو دوران نے فرضی طور پر سب کے سامنے متعارف کروایا تھا، وہ شوہر جس سے بچا کر وہ جویریا کو یہاں لایا تھا۔ امریکہ کی پولیس کا دھیان اس جھوٹی خبر پر رکھنا ضروری تھا۔ امریکہ پولیس نے مونٹیج میں ہونے والے سانحے کی تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ اب بھی دوران نے میڈیا کے سارے الزام اس کے سابقہ نامعلوم شوہر پر عائد کر دیے تھے۔ سب لوگ دوران کی اس بات کو سن کر اس پر یقین کر گئے تھے۔ نہیں، یقین تھا تو انل کو نہیں تھا۔ دوران ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اسے کوئی بات واضح نہیں بتا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد اسے آگاہ کرتا تھا، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ کل تک تو دوران جویریا سے محبت کرنے کی خبر دے رہا تھا، اور پھر اچانک اس سب سے جانتے بوجھتے بھی تقریب میں لے گیا تھا۔ دوران کل رات ہی اس کو بنا بتائے چین کے لیے روانہ ہو چکا تھا، اور اب اس کے بار بار فون کرنے پر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ چائنا پولیس نے جویریا کے نامعلوم شوہر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دوران کو چین بلا لیا تھا۔ انل اس وقت دورانگ ولاس کے لاؤنج میں بیٹھا تھا اور ہاتھ میں پکڑے فون کو بار بار کان سے لگا کر دوران کے فون اٹھانے کا منتظر تھا۔ رات کے اس لمحے اس کی آنکھ لگی، اور اب جب وہ اٹھا تو پتہ چلا دوران گھر نہیں، وہ اسے بنا بتائے جا چکا ہے۔ اچانک موبائل پر پیغام کی آمد کی گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل کو سیدھا کیا اور آنکھوں کو اسکرین پر جما دیا تھا۔ یہ پیغام جیسیکا کا تھا۔ انل اس دن سے اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اسے اب تک بہت سے پیغامات بھیج چکی تھی۔ انل نے اسکرین کو چھوا۔ اسکرین پر اس کا پیغام جگبگانے لگا تھا۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ ان گنت پیغام تو بس اسی سوال کے تھے، لیکن ابھی آنے والا پیغام ذرا طویل تھا۔ اس نے انگوٹھے کی مدد سے پیغام کو کھولا۔ دیکھو، اگر تم اس بات سے گھبرا گئے ہو کہ میں سب جاننے لگی ہوں اور میں تم پر غصہ کروں گی تو تم غلط ہو۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ آج شام بیکری کے باہر میں تمہاری منتظر رہوں گی، جیسیکا فرینک۔ انل نے گہری سانس خارج کی۔ دوران اس کے بارے میں بھی تو اسے کچھ نہیں بتا کر گیا تھا۔ اسے جیسیکا کو کیا جواب دینا تھا؟ اس نے موبائل اسکرین کو بند کیا اور جیب میں رکھا، سر کو صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ پچھلے مسلسل 2 گھنٹے سے چلتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ اس وقت اس گاڑی کی ڈگی میں بند تھی۔ گاڑی کے دروازے بند ہونے کے آواز کے بعد کسی نے ڈگی کھولی اور اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر ڈگی سے باہر نکالا۔ اتنے گھنٹوں کی طویل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد وہ اب جہاں بھی تھی وہاں کا درجہ حرارت امریکہ سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں اتنی سردی نہیں تھی۔ اب کوئی اس کا بازو تھامے اسے زبردستی چلا رہا تھا۔
جبکہ دائیں طرف اسے کسی اور کے چلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ سیاہ پٹی سے اس کی آنکھیں بند تھیں اور منہ پر بندھے کپڑے کی وجہ سے بانچیں درد کرنے لگی تھیں۔ دوران کا رات کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے تو وہ بحری جہاز میں نیم بے ہوشی کی حالت میں رہی، اور ہوش تب آیا جب اسے بحری جہاز سے دوبارہ ہیلی کاپٹر میں منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے اتار کر 3 جگہ بدل کر وہ اب جا کر کہیں پہنچے تھے۔ وہ جہاں بھی تھی اسے چلتے مسلسل 10 منٹ ہو چکے تھے۔ ایک دم سے کسی لفٹ کے اوپر جانے کا احساس ہوا، پھر کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز تھی، اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی گئی۔ ایک دم سے سیاہ پٹی اترنے کی وجہ سے تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا، اور جیسے ہی اس نے مودی آنکھیں کھولیں، اوسان خطا ہوئے۔ یہ وہی جگہ تھی جسے اس نے جہنم کا نام دیا تھا۔ وہ پھر سے جہنم کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد سیاہ بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے۔ ان میں سے ایک پٹی اتار کر پھر سے اس کے بندے بازو تھامے آگے بڑھنے لگا۔ وہ رہن سے صورت بنائے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب لی تاؤ اسے یہاں لایا تھا۔ اب اسے پہچاننے والا دوران تھا۔ اب اسے پہنچانے والا دوران تھا۔ آنکھوں کی سیاہ پتلیاں پھر سے آنسو سے تر ہونے لگیں۔ دل کا بوجھ بڑھنے لگا۔ جویریہ، دوران کی آواز تھی۔ آنسو لڑک کر آنکھ کی پتلی سے گال پر بہہ رہے تھے۔ دوران کے اتنے گھنٹوں بعد یوں آواز سن کر گھبرا کر ساتھ چلتے آدمی کو دیکھا۔ یوں لگا جیسے اس نے بھی دوران کی آواز سن لی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بے خبر اس کا بازو تھامے چل رہا تھا، اور اس طرح اس کی دائیں طرف موجود دوسرا شخص ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھامے چل رہا تھا۔ جویریہ، گھبراؤ مت، ظاہر مت کرو تو مجھے سن رہی ہو، اور میں یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہوں بس ویسا کرو۔ دوران کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حوصلہ ہوا تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن دل تو دوران پر یقین رکھتا تھا۔ وہ اسے یہاں سے نکال لے گا۔ اس کا جو بھی مقصد تھا اس کے لیے وہ حامی بھر چکی تھی، اسی لیے اس کے مقصد میں اس کا پوری طرح ساتھ دینا فرض تھا۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے جب دوران کی آواز پھر سے سنائی دی۔ سنو، اب پیٹ کے بل جھکو اور متلی آنے کی اداکاری کرو، پیٹ میں درد جیسی اداکاری بھی۔ کیا؟ وہ اسے اداکاری کرنے کا کہہ رہا تھا؟ جویریہ نے گھبرا کر ساتھ چلتے آدمی کو دیکھا۔ وہ اس کی حالت سے بے نیاز چل رہے تھے۔ جلدی کرو، جھکو اور اداکاری کرو، ایسے جیسے تمہارا دل خراب ہو رہا ہے، تمہیں کیا آ رہی ہے، یا پھر پیٹ میں شدید درد ہو جیسے۔ دوران نے اب کے بار تھوڑے روب سے ہدایت کی، کیونکہ وہ اس کے اچانک اس طرح کے عمل کرنے پر خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ دوران کے غصہ کرنے پر وہ فوراً جھکی اور متلی کے انداز میں منہ سے آوازیں نکالنے لگی۔ وہ ٹانگوں کو سمیٹ کر زمین پر کچھ اس انداز میں جھک رہی تھی جیسے پیٹ میں درد ہو اور وہ کسی بھی لمحے یہاں کیا کر سکتی ہو۔ اس کا بازو تھمے چلتے آدمی کو اس کی حالت پر رکنا پڑا۔ دونوں آدمی اب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ ساتھ چلتے آدمی نے پیشانی پر شکن ڈالے پریشان لہجے میں دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ پر سے پٹی کھولو۔ گڈ۔ یہ اب جیسے ہی تمہارے منہ سے پٹی ہٹائیں تو اسے باتھ روم جانے کے لیے بولو، کہو مجھے باتھ روم جانا ہے، ارجنٹ ہے۔ دوران کی اگلی ہدایت اس کے کان کے پردوں پر سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اب زمین پر دوزانوں بیٹھی گہری سانس لے رہی تھی۔ آدمی جھکا اور اس کے پیچھے سے گانٹھ کھول کر اس کے منہ سے پٹی کو ہٹایا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ پٹی کے ہٹتے ہی گہری سانس کے ساتھ اس نے فوراً انگریزی زبان میں وہی جملہ دہرایا جو اسے دوران نے بولنے کے لیے کہا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے متلی کی آواز نکالنے لگی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو تمہیں اسے باتھ روم لے جاؤ، میں یہیں انتظار کر رہا ہوں۔ دائیں طرف چلتے آدمی نے دوسرے کو کہا اور خود پشت موڑ لی تھی۔ دوسرے آدمی نے بھاری آواز میں ہنکار بھرا اور جس سمت وہ جا رہے تھے اس کا بازو کھینچتے رخ بائیں جانب موڑ لیا تھا۔ یہ اب ایک لمبی راہداری تھی۔ پہلے وہ جس سمت جا رہے تھے وہ شیون کا آفس نما کمرے کی طرف جاتا راستہ تھا جہاں اسے پہلی دفعہ لیتاؤ چھوڑ کر گیا تھا۔ گڈ، اداکاری جاری رکھو۔ دوران کی آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ دوران اسے کسی خفیہ ایجنٹ کی طرح ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اب بار بار جھکتے ہوئے کی شکایت جیسے آوازیں حلق سے برآمد کر رہی تھی۔ یہ ایک باتھ روم نہیں تھا، ایک قطار میں بنے بہت سے باتھ روم تھے۔ وہ آدمی اب اس کے ہاتھ کھول رہا تھا۔ جاؤ اور جلدی باہر آؤ۔ ہاتھ کھولنے کے بعد اس نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا اور خود وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ کھولنے پر وہ یوں ہی پیٹ پر ہاتھ رکھے صورت سے باتھ روم میں داخل ہوئی اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کچھ بھی مت بولنا، وہ باہر کھڑا ہے، کسی کو کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار شیٹ شاور چلاتی رہو۔ دوران کو کیسے پتا تھا کہ وہ کچھ بولنے والی ہے؟ شاید اسے اندازہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ بولنے سے منع کر چکا تھا۔ گڈ، اب سنو، تمہارے دائیں جوتے کی اسٹرپ کے بکل پر ایک سرخ بٹن ہے، اسے دباؤ۔
دوران کی بات مکمل ہونے پر اس نے جھک کر اپنے جوتے کی طرف دیکھا جن جوتوں کو وہ ایک رات سے پہلے تک عجیب کہہ رہی تھی وہ جوبا نکلے تھے۔ سرخ رنگ کی بکل پر واقعی سرخ بٹن کا ایک چھوٹا سا ابھار بنا ہوا تھا جس پر بظاہر اس کی توجہ جاتی تو وہ جوتے کا ڈیزائن ہی لگتا۔ اس نے انگلی کی پور کے ذریعے سے جیسے ہی بٹن دبایا جوتے کے دائیں طرف سے کسی الماری کے دراز کی طرح ایک چھوٹی سی ڈبی نما نرماہٹ سے باہر آئی تھی۔ اس کے مختلف خانوں میں عجیب چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی تھیں جو نڈھال بیٹھی تھی ایک دم حیرت سے آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ حیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان عجیب غریب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے خانے میں یہ کاپنگ لینس ہے، ان میں سے ابھی صرف ایک لینس اٹھا کر اپنی دائیں آنکھ پہ لگا لو۔ دوران کی بات مکمل ہونے پر اس نے پہلے خانے میں پڑی چھوٹے سے پیکٹ کو اٹھایا۔ یہ واقعی چھوٹی سی ڈبی میں اوپر نیچے رکھے ہوئے بے رنگ لینس تھے۔ کاپنگ لینس کسی بھی لاگ کوڈ کو اپنے اندر نہ صرف کاپی کر سکتا ہے بلکہ اس کا ڈی کوڈ بھی جنریٹ کر سکتا ہے۔ پریشان مت ہونا، اس ڈبی کو کھولو، لینس کو اپنی انگلی کے پور پر رکھو اور آنکھ کی پتلی کو مکمل کھول کر اس کے قریب کرو۔ دوران اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی لینس آنکھ میں نہیں ڈالے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنکھ میں لینس کس طرح ڈالا جاتا ہے۔ زیوریا پلیز سنبھالو خود کو، تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لینس نیچے گر جائے گا۔ کوئی مرر ہے کیا یہاں پر؟ اس کے ہاتھ کی لرزش وہ دیکھ رہا تھا اسی لیے پریشان ہو گیا۔ وہ کیا کرتی چاہے وہ اسے ہر طرح کی ہدایت دے رہا تھا لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ بولنا مت، ہاتھ سے اشارہ کرو۔ زیوریا نے گردن اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ چھوٹا سا باتھ روم تھا جہاں سے وائی ٹوائلٹ سیٹ اور ایک واش بیسن کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے انگشت کو دائیں بائیں ہلاتے دوران کو نفی میں اشارہ کیا تھا اور شاور پھر سے چلا دیا۔ اوہ اچھا کوئی بات نہیں، یہ عام لینس کی نسبت آسان ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ لینس کو نکال کر انگلی کی پور پر رکھو اور دائیں آنکھ کی پتلی کو کھول کر اس کے قریب لے کر جاؤ، یہ خود ہی پتلی سے چپک جائے گا۔ دوران کی بات مکمل ہونے پر اس کے کانپتے ہاتھوں سے ڈبی کو کھول کر اس نے لینس کو نکالا اور اپنی انگلی کی پور پر رکھ کر جیسے ہی آنکھ کی پتلی کے نزدیک کیا وہ واقعی ملک چپکتے ہی اس کی آنکھ کی پتلی سے چپک گیا تھا۔ ایک پل کو اس نے آنکھ کو چپکا لیکن اگلے ہی لمحے سب صاف دکھائی دینے لگا۔ ایک منٹ رکو، ہاں ٹھیک ہے، اب ہو گیا ہے۔ دوران کی آواز پر اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈبی کو بند کیا۔ اوکے، اب یہاں دوسرے نمبر والے خانے میں ایک بہت چھوٹی مائکرو انجیکشن چپ پڑی ہے، ایک عدد انگوٹھی ہے۔ وہ مائکرو نیڈل چپ کو انگوٹھی کے اوپر رکھو، احتیاط سے، نیڈل ہاتھ میں نہیں چبھنی چاہیے۔ زیوریا نے سفید نگینے جیسی چپ کو اٹھایا تھا۔ وہ سفید چمکتا نگینہ تھا لیکن اس پر ابھار میں بہت باریک سوئیاں تھیں۔ اس نے دوران کی ہدایت کے مطابق جیسے ہی نگینے کو اٹھا کر انگوٹھی کے اوپر رکھا جہاں پہلے ہی سے نگینے کے لیے جگہ کو چھوڑا گیا تھا، وہ چپ ایک ہلکی سی کلک کی آواز پر نگینے کی جگہ فٹ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اب دھاڑ دھاڑ دروازہ بجا رہا تھا اور باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا، اس انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لو۔ دوران کی ہر بات وہ منو من مان رہی تھی۔ اس وقت ذہن میں اس سب عجیب و غریب تیاری کو لے کر بہت سے سوال اٹھ رہے تھے لیکن وہ دوران سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ وہ صرف سن سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ چلو اب جوتے کا اسٹرپ پھر سے دباؤ اور اسے گٹ کو بند کر دو۔ دوران کی ہدایت کے مطابق اس نے آہستگی سے پھر سے اسٹرپ کے بکل پر لگا بٹن دبایا۔ جوتے کے سول میں موجود کٹ پھر سے اسی طرح غائب ہو گئی جس طرح سے باہر آئی تھی۔ اب باہر جاؤ۔ دوران کے اگلے حکم پر وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازے کے ہتھے کو گھماتی باہر آئی تھی۔ آدمی نے اس کا بازو کھینچ کر اپنی طرف کیا اور ہاتھوں کو باندھے بنا اس کا بازو دبوچے آگے چل پڑا تھا۔ کہا تھا نا وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، اور اب تو اس کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ سیاہ رنگ کی لیدر سیٹ ایک جھٹکے سے گھومی۔ سرخ رنگ کے کوٹ میں ملبوس شیون چہک کر کان سے لگے فون پر محو گفتگو تھا۔ فون کے دوسری طرف موجود ہاروی کو زیوریا کے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ یہ اس کا آفس نما کمرہ تھا۔ زیوریا کو وہ دوران کی حفاظت سے نکال کر واپس لے آیا تھا۔ یہ بات اس کے چہکنے کا سبب نہیں تھی بلکہ زیوریا کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی تمام خفیہ مافیا ڈیلرز اور امیر کبیر آدمیوں کی زیوریا کے لیے مانگ اس کو حیران کر گئی تھی۔ مافیا کے بہت بڑے ڈیلر نے زیوریا کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کل تک جس زیوریا کو وہ نہ صرف اپنی انا کے لیے واپس لانا چاہتا تھا کہ وہ معمولی سا ہیرو کیسے اسے اس کے جال سے نکال کر لے اڑا،
آج وہی لڑکی اس کے لیے ایک قیمتی اکاف بن گئی تھی۔ ایسا کیا ہوا؟ تم یقین نہیں کرو گے اس کی کتنی دھوم ہو گئی ہے۔ ایلیکس بریٹ اس لڑکی کی ایک رات کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ شیون نے کہہ کے لگاتے گرم جوشی سے جواب دیا تھا اور پھر خباثت سے ساری بدتیسی نکالے آنکھیں چمکائیں۔ ایلیکس ایک عیاش مگر کروڑ پتی آدمی تھا اور اس کی پیشکش نے شیون کے ہوش اڑا دیے تھے۔ دیکھا، مجھے ہیرے کی بہت پہچان ہے، اسی لیے تو میں اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایلیکس بریٹ، حیرت ہے، لیکن اگر وہ اس لڑکی کی مانگ کر رہا ہے تو میں تمہاری بات سے متفق ہوں، ہاروی نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ شیون کی بات کی تائید کی۔ ایلیکس بریٹ 55 سال کا عیاش پرست انسان تھا۔ وہ دولت مند تھا اور مافیا کا خفیہ رکن۔ جویریہ کو دوران کی حفاظت سے نکال کر یہاں تک پہنچانے میں اس نے بھی شیون کو مالی طور پر امداد دی تھی، اسی لیے وہ جویریہ پر اپنا حق جتا رہا تھا، لیکن وہ اس کی قیمت کے طور پر شیون کو بھاری رقم اور منشیات بھی دے رہا تھا۔ ایلیکس کے تو انوکھے شوق رکھتے ہیں۔ اس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ لڑکی کے ہیرو کا کیا حال ہے؟ سانپ لوٹ رہے ہوں گے اس کے سینے پر تو۔ بلند و بانگ کہکا لگاتے وہ ہاروی سے دوران کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں شیطانی چمک اور چہرے پر بے پناہ خباثت تھی۔ ہاروی نے بھی گرم جوشی کے ساتھ اس کے کہکے میں ساتھ دیا تھا۔ اس کی تو نہ پوچھو، کیا منصوبہ تھا ہمارا؟ وہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ برہان کے ذریعے خبر ملی ہے، وہ چین میں پہنچ گیا ہے۔ سر پٹکتا رہے گا لیکن اب اس لڑکی کو نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اس کی تو 7 پشتیں اس بات کو یاد رکھیں گی کہ شیون سے پنگا کیسے لیا جاتا ہے۔ اصل زندگی میں ہیرو بننا آسان نہیں۔ شیون نے استہزائیہ مسکراہٹ کو گہرا کیا اور دروازے پر ہوتی دستک پر بھویں اٹھائے نگاہ دروازے کی جانب کی تھی۔ دستک کے بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھولے 2 سیاہ پام جویریہ کو دائیں بائیں سے پکڑ کر اندر لائے تھے۔ شیون کو دیکھتے ہی جیسے اس کے چہرے کی رنگت سفید ہوئی، وہاں شیون کی خوشی دیدنی تھی۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ شیون نے کمینگی سے سامنے دیکھا اور فون کان سے ہٹا کر میز پر رکھا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ خوش آمدید، خوش آمدید میری بیچاری بچی۔ شاید تم یہ نہیں جانتی تھی کہ پنجرے سے بھاگی ہوئی پر کٹی چڑیاؤں کو باہر کی تازہ ہوا راس نہیں آیا کرتی۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں کہتا وہ قدم آگے آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بھلا کا غرور تھا۔ دونوں سیاہ فام اتنے قریب آنے پر جویریہ کے بازو چھوڑ کر احترام سے پیچھے ہٹے۔ شیون نے دانت پیس کر جویریہ کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا تھا اور جپٹ کر اس کے بالوں کو سر کی پشت سے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ تکلیف کے باعث وہ سسک اٹھی تھی۔ دوران حفاظتی کٹ کو سمجھانے کے بعد سے لے کر اب تک غائب تھا۔ کانوں میں مکمل خاموشی تھی، مطلب وہ اس وقت رابطے میں نہیں تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی تم میرے ہاتھ سے بچ نکلی ہو؟ تم اگر مر بھی جاتی تو میں شیون تمہاری لاش کو قبر سے نکال کر یہاں لاتا اور سب کے سامنے الٹا لٹکاتا تاکہ یہاں میری قید میں موجود باقی لڑکیاں کبھی ایسا قدم اٹھانے کا سوچے بھی نہیں۔ وہ پوری قوت سے اس کے بالوں کو دبوچے غرا رہا تھا۔ اس کے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے خون اتر رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ قریب کیے کسی سانپ کی طرف پھنکار رہا تھا، جبکہ جویریہ کی تکلیف کے باعث کنپٹی کی رگیں ابھر رہی تھیں۔ لبوں کے کنارے اتنی دیر کپڑا بندھے رہنے کی وجہ سے نہ صرف سرخ ہو رہے تھے بلکہ دونوں طرف کٹ بھی لگ کر خون رس رہا تھا۔ اسی طرح کنپٹی پر بھی پٹی کے سرخ نشان تھے، جبکہ ماتھے پر کار کی ڈگی لگنے سے بائیں طرف سرخ ابھار تھا۔ آنکھوں کے ابری پپوٹے رونے کے باعث اٹھ چکے تھے، پلکیں نم ہو کر ایک دوسرے سے چپک گئی تھی۔ کاجل آنکھوں میں پھیل کر نیچے آ رہا تھا اور اب شیون کے یوں بال دبوچنے پر بال بھی بکھر گئے تھے۔ چل اب میرے ساتھ۔ شیون نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھاما اور تیز تیز قدم اٹھاتا آفس نما کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کانوں میں ایک دم سے کھٹ پٹ کی آوازیں گونجنے لگیں، شاید دوران رابطے میں تھا۔ یہ کہاں لے جا رہا ہے اسے؟ اچانک کانوں کے پردے سے آواز ٹکرائی تھی۔ کانوں میں گونجنے والی آواز دوران کی نہیں تھی، یہ کوئی انگریزی زبان میں مخاطب تھا، مطلب دوران کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ تم سسٹم آن کرو جلدی۔ جویریہ، بی بریو، وی آر ود یو۔ دوران اپنے ساتھی کو سسٹم آن کرنے کا کہہ کر بڑے ہی پیشہ ورانہ انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ وہ اسے سنتے ہوئے شیون کے پیچھے اس کی تیز چلنے کے باعث لڑکھڑاتے چل رہی تھی۔ آفس سے نکلنے کے بعد ایک لمبی راہداری تھی جس میں جگہ جگہ مختلف کمرے تھے۔ یہ کمرے ان کی ہائی نیٹ ورکر لڑکیوں کے تھے، جن میں سے بہت ہی شیون کا شور سن کر کمروں سے باہر نکل کر اب جویریہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بے حس ہو چکی تھیں، اسی لیے ان میں سے تو کچھ اب اس منظر کو دیکھ کر باقاعدہ مسکرا رہی تھیں۔ لمبی راہداری سے گزرنے کے بعد شیون اب ایک لوہے کی سلاخوں والے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، جس کے دروازے کے قریب دیوار پر لاک کی پیڈ موجود تھا۔ دوران
اب اپنے ساتھی کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ شیون لاک کو دباتا، دوران عجلت میں اس سے مخاطب ہوا۔ زبیریہ، سنو، اب وہ اس دروازے کا کوڈ لگائے گا۔ تمہیں لینس والی آنکھ پوری کھول کر اس پر فوکس کرنا ہے۔ جلدی سے کی پیڈ پر فوکس کرو۔ دوران کی ہدایت پر عمل کرتے اس نے بے ساختہ شیون کے بڑھتے ہاتھ کے پیچھے موجود لاک کی پیڈ کی جانب غور سے دیکھا۔ زبیریہ، پوری آنکھ کھولو اور اب آنکھ جھپکنا مت جب تک وہ مکمل کوڈ ڈائل نہ کر لے۔ دوران پرجوش لہجے میں اسے حکم دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی ہدایات دے رہا تھا۔ یقیناً وہ اب اس لینس کا کوئی استعمال کرنا چاہتا تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ میں لگوایا تھا۔ شیون کی پیڈ پر انگلیاں ٹپٹپا رہا تھا۔ دوران کی ہدایت کے مطابق اس نے نظریں پوری طرح کوڈ پر جمائیں اور پلک جھپکانے سے گریز کیا۔ زک، کوڈ کاپی ہوا؟ یس، ڈن۔ دوران کے سوال پر دوسرے شخص نے کوڈ کاپی ہو جانے کی تائید کی تھی۔ کوڈ دبانے کے چند سیکنڈ بعد یہ سلاخوں والا دروازہ سلائڈ صورت دائیں سے بائیں دیوار کے اندر گھسا اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ایک لفٹ میں تھے جو نیچے جا رہی تھی۔ زبیریہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بدبودار گیلری کے ارد گرد بنے جیل نما کمروں میں نیم بھرنا لڑکیاں اور خون میں لت پت دیواریں سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ لفٹ رکی اور واقعی وہ اسی تہہ خانے میں تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کے خوفناک دن اور رات گزارے تھے۔ وہاں اس جیسی بہت سی لڑکیاں آج بھی قید تھیں۔ وہ پھٹی آنکھوں اور بیٹھتے دل کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی جب شیون نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچا اور آگے بڑھنے لگا۔ گیلری کے وسط میں پہنچ کر اونچی آواز میں چیخا، جاگو سب، جاگو، دیکھو اس کو اور پہچانو۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا جیل نما کمروں میں قید بے بس لڑکیاں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلاخیں تھامے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ہے وہ چونٹی جو اپنی اوقات بھول کر شیون کو ہرانے چلی تھی، مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ بات کرتے وہ ایک دم پلٹا اور پھر سے زبیریہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ کوئی درندہ لگ رہا تھا۔ دیکھو، دیکھو سب اور جان لو کہ سب شیون کی قید سے بھاگی ہوئی لڑکی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ اس کے آخری سانس تک پیچھا کرتا ہے اور جب مل جاتی ہے تو اسے بھیانک سزا دیتا ہے۔ تم سب کی سانسوں پر تمہارے جسم پر صرف میرا حق ہے۔ میں خدا ہوں تم سب کا، سنا تم نے؟ شیون اس کے گلے کو دبوچے اس کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکائے وحشیوں کی طرح کفر کلمات کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زبیریہ کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانس لینے کی بدبودار گرم ہوا زبیریہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسپٹ آن دی باسٹرڈ فیس۔ دوران کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ دوران کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ضبط کے عالم میں بامشکل بول رہا ہے۔ زبیریہ، تھوکو اس کے منہ پر۔ وہ زبیریہ کو تھوکنے کا کہہ رہا تھا۔ زبیریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیون کے شیطان چہرے کو دیکھا۔ جسم خوف سے لرز رہا تھا، لیکن اس کا آخری جملہ کسی بھی مسلمان کے اعصاب پر اسی طرح ہتھوڑے برساتا جیسے اس وقت دوران کے اور اس کے اعصاب پر برسائے تھے۔ وہ وقت کا فرعون تھا۔ دوران کے ساتھ موجود دوسرا شخص شاید اسے پرسکون رہنے کے لیے کہہ رہا تھا جبکہ وہ لگاتار چیخ رہا تھا، اٹس مائی آرڈر، تھوکو اس کے منہ پر۔ وہ جو بے حس و حرکت کھڑی تھی ایک دم سے جیسے کسی انجانی طاقت کے باعث ناک پھلا کر شیون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ سب ساکن ہوا، سب کے منہ کھل گئے۔ زبیریہ کے تھوکنے کے بعد شیون کی آنکھیں بند ہوئیں۔ اس کے غلیظ چہرے پر جا بجا سفید تھوک کے چھینٹے تھے۔ بھاری گرج نے تہخانے کی در و دیوار ہلا دی۔ بھاری گرج نے تہخانے کے در و دیوار ہلا دی۔ وہ ساکن سے محرک ہوا اور پاگلوں کی طرح دھاڑ کر زبیریہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، بولو اسے، غصہ دلاؤ اسے۔ دوران کی آواز تھی۔ وہ پرجوش لہجے میں اسے شیون کو غصہ دلانے پر اکسا رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دوران بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ کیا کہا؟ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ اب کی بار زبیریہ نے چیخ کر جواب دیا اور پھر اچانک جمع ہو جانے والی ہمت سے ایک جھٹکا دے کر اس نے اپنے چہرے کو شیون کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ سنو تم سب، ہاں میں سے نہیں ڈرتی، تم سب کو بھی سے نہیں ڈرنا۔ ہر لڑکی کو اس جہنم سے نکلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہار مت ماننا لڑکیوں، ہار مان لینا اور ڈر جانا بزدلوں کا کام ہے۔ وہ پوری قوت سے ارد کے سلاخوں کو تھامے کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ آواز پھٹ رہی تھی لیکن آواز میں کوئی خوف، کوئی لرزش نہیں تھی۔ ضروری نہیں تم میں سے کوئی میری طرح پھر سے پکڑی جائے۔ اس کے چنگل سے نکلنا بہت آسان ہے۔ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو ہم سب کا مالک ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور ایک دن اس شیطان کا یہ جہنم اس کی ہی آخری آرام گاہ ہوگا۔ تم سب کو نکلنا ہے یہاں سے، باہر کی دنیا میں جینا ہے۔ خدا کی مرضی کے بنا
یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتا۔ چپ کر، لے کر آؤ اسے ٹارچر روم میں، اس کی ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ وہ چیختا ہوا آگے بڑھا اور اسے بالوں سے دبوچ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں یہ ساری ہمت کیسے آئی، لیکن وہ چیخ رہی تھی۔ دوران کی طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی خود سے اپنی ہمت سے کہہ رہی تھی۔ اب دوران اسے ہدایت نہیں دے رہا تھا۔ سن لو تم سب، میں رہوں نہ رہوں، لیکن یاد رکھنا ایک دن اس شیطان کا انجام بہت برا ہوگا۔ میرا خدا اس کے جسم کے ہر حصے کو داغے گا۔ جتنی تکلیفیں اس نے آج تک ہم سب کو دی ہیں، ہر تکلیف اس کی بار سہنا ہوگی، ابد تک سہنا ہوگی، ابد تک سہنا ہوگی۔ یہ بھیانک موت مرے گا۔ سیاہ فام شیون کے حکم پر اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے واپس لے جا رہے تھے۔ جویریا، لسن ٹو می، اپنے ہاتھوں میں پہنی رنگ کو ہتھیلی کی طرف گھماؤ۔ دوران کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اسے بار بار ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو ہتھیلی کی طرف گھمانے کا کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس اوپر پہنچے، شیون غصے سے چیختا اس پر جھپٹا۔ تمہیں میں تمہاری اوقات دکھاتا ہوں۔ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے آ کر رکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے جویریا کو اندر کی طرف ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر جا گری۔ دوران پھر سے اسے انگوٹھی گھمانے کا کہہ رہا تھا۔ جہاں وہ اندھے منہ گری تھی، فرش پر سے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ یہ عجیب کمرہ تھا جہاں بڑی بڑی زنجیریں، چابک اور ہتھکڑیاں موجود تھیں۔ جگہ جگہ کیمرے کھڑے تھے۔ عورتوں کے تصاویر، بڑے بڑے پوسٹرز دیواروں پر آویزاں تھے، خون کے چھینٹے دیواروں پر اور پوسٹرز، چھریاں، چاقو اور مختلف اوزار، جگہ جگہ اسٹریچر اور بستر پر۔ کیسی جگہ! وہ کانپ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہاں؟ اب چل، اب یہاں پر پھر سے بول۔ شیون دروازہ بند کرنے کے بعد پلٹا۔ وہ دیواروں میں لٹکتے چابک میں سے ایک چابک کو اتار رہا تھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس نے پھر سے دوران کی آواز کانوں میں سنی اور آہستگی سے دونوں ہاتھوں کو ملائے انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کے رخ گھما دیا تھا۔ جویریا، یہ تمہیں اس کی جلد میں کہیں بھی اس انگوٹھی کو دبانا ہے، اس کی کلائی، ہاتھ یا گردن، کہیں بھی۔ دوران کی اگلی ہدایت کان کے پردوں سے ٹکرائی، جبکہ اس کی آنکھیں سامنے چابک پر ٹکی تھی جسے شیون ہوا میں لہراتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ چابک کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ ڈو اٹ، تم کر سکتی ہو۔ دوران اس کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ شیون نے جیسے ہی چابک کو ہوا میں اچھالا، جویریا نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر چابک کو اپنے ہاتھ میں دبوچا اور پوری قوت سے جھٹکا دیا تھا۔ شیون کو شاید اس کی طاقت سے اتنی قوت کی توقع نہیں تھی۔ وہ چابک سمیت آگے ہوا تو جویریا نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو زور سے تھام لیا۔ یس، ڈو اٹ، پریس دا فنگر آن ہز آرم۔ دوران کے کہنے کے بعد اس نے انگوٹھی کو اس کی کلائی پر دبا دیا تھا، لیکن یہ کیا، اس پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے جویریا کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ جویریا کو پچھ سے اپنے ساتھ لگاتے وحشی انداز میں غرایا تھا۔ شیون کے اس بے باک رد عمل پر اس کی ساری ہمت یکدم ہوا ہوئی تھی۔ جسم خوف سے کانپنے لگا تھا۔ جس انجیکشن کے ذریعے شیون کے اندر دوا داخل کی گئی تھی، اس کی سوئیاں بنا محسوس ہوئے دوا کو جسم میں انجیکٹ کرتی تھیں، لیکن یہ کیا، وہ صحیح طریقے سے انجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو بھی پائی تھی کہ نہیں؟ پھٹی پھٹی آنکھوں اور خوف سے کانپتے جسم کے ساتھ وہ شیون کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی، اور وہ اس کی مزاحمت کو ناکام بنا رہا تھا۔ یکدم اس کا جویریا کے گلے کی طرف بڑھتا ہاتھ ہوا میں ہی مولک رہ گیا۔ جویریا کو چھوڑ کر اپنے سر کو تھامے آنکھوں کو بار بار بند کر کے کھول رہا تھا۔ میڈیسن کام کر رہی ہے، لیٹس اسٹارٹ دی آپریشن۔ یہ دوران کی آواز تھی، جس کے ساتھ گہری سانس لے کر اس نے ساتھ بیٹھے شخص کو انگریزی زبان میں ہدایت دی۔ شیون اسی طرح سر کو تھامے ایک طرف لگے بستر تک آیا اور پھر ایک دم سے بستر پر بے سود ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے کے شور میں یکدم سے جیسے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنے حواس بحال کر رہی تھی جب دوران کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جویریا، اس کا فون دیکھو کہاں ہے، نکالو اسے۔ دوران کی اگلی ہدایت جاری ہو چکی تھی۔ جویریا نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھائے۔ ڈرو مت، وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ آگے بڑھو، دیکھو اس کی جیب میں سے موبائل نکالو۔ دوران کی بات درست تھی، وہ اندھے منہ بے سود پڑا ہوا تھا۔ جویریا نے اس کی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی پینٹ کی جیب میں اس کا موبائل موجود تھا۔ موبائل نکال کر ہاتھ سے اٹھائے وہ سیدھی ہوئی۔ اس کے تھم اسکرین سے لاک کھولو۔ دوران کی اگلی ہدایت پر وہ پھر سے جھکی اور شیون کے انگوٹھے کو پکڑ کر فون کے سینسر پر لگا دیا۔ اس کے موبائل کی اسکرین کھل چکی تھی۔ بس اب جو بولوں کرتی جاؤ۔ زک، اسٹارٹ کاپی دا ایوری تھنگ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کو بھی ہدایت جاری کر رہا تھا۔ پھر دوران کی ہدایت کے مطابق وہ اس کے پورے فون کو کھنگال چکی تھی۔
دوران اسے بس مختلف چیزیں کھولنے کے بعد اسکرول کرنے کا کہہ رہا تھا کیونکہ باقی کام اس کی آنکھ میں لگا لینس کر رہا تھا۔ پورے موبائل کو کھنگالنے کے بعد دوران نے اس کمرے میں موجود ہر فائل، ہر ڈراور، ہر چیز کو کھول کر دیکھا تھا۔ تقریباً پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ کبھی کسی کونے میں جا کر کچھ دیکھتی، کبھی کچھ۔ سر چکرانے لگا تھا۔ دوران، میں تھک گئی ہوں۔ بہت ہی مدم تھکی ہوئی مریل آواز تھی۔ اس کے ایسے کہنے پر دوران کی بولتی ایک دم سے بند ہوئی۔ اوکے اوکے، چھوڑ دو سب، زیک اسٹاپ اٹ۔ دوران نے فوراً گھبرا کر اپنے ساتھی کو بھی کام کرنے سے روکا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ اسی الماری کے پاس فرش پر بیٹھ گئی تھی اور سر کو الماری سے ٹکا دیا تھا۔ جسم تھکن سے چور تھا۔ رواں رواں درد کی لہروں سے کسی زخم کی طرح دکھ رہا تھا۔ بھاری ہوتے پپوٹے کے نیچے آنکھیں ایک بار پھر سے گرم آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ دوران اب شاید اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور وہ بے آواز روتی ہوئی بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ رونے کی رفتار بڑھتے ہی ہچکی کی آواز شاید دوران کے کانوں میں پڑی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں، بے مروتی سے جواب دیا۔ دوران کی آواز میں فکر مندی تھی۔ اس کے نہیں کہنے کے بعد دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی آواز کا گلا گھونٹنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اسے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے دوران سے خوف آنے لگا تھا، جس نے اسے بنا بتائے مچھلی کے کانٹے میں پھنسا کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے دوران سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ مجھے تمہیں دیکھنا ہے، شیشے کے سامنے آؤ۔ کچھ توقف کے بعد اس کی بھاری آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ دل کیا دوران کی فرمائش پر اس کا گلا دبا دے۔ ناک کے نتنے زب سے پھولنے لگے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے چپ بیٹھی رہی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے۔ وہ سامنے شیشے میں جا کر کھڑی ہو جاؤ، مجھے دیکھنا ہے تمہیں۔ لہجہ التجائی تھا جس میں دنیا بھر کی محبت سموئی۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھا اور اسے شیشے کے سامنے آنے کا کہہ رہا تھا کیونکہ اس کے کانوں میں لگے کیمروں سے وہ اس کے سامنے کے منظر کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں آنا مجھے، سپاٹ اور سخت لہجے میں جواب دے کر وہ گال رگڑ رہی تھی۔ دل کیا کسی طرح اپنے کانوں سے یہ بالیاں نوچ دے کہ اس سنگل کی آواز تک نہ سنائی دے۔ مجھے دیکھنا ہے تمہیں، پلیز۔ کس قسم کی ضد تھی اور کس بات کا ظلم تھا جناب کو، جو اسے دیکھنے پر بضد تھا۔ جس کو اتنی محبت ہوا کرتی ہو وہ اپنے محبوب پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اس کی محبت دنیا کی انوکھی ہی محبت تھی۔ مجھے نہیں دکھانا اپنا آپ چپ کریں پلیز، مجھے آپ کی آواز نہیں سننی۔ تم پیار کرتی ہو مجھ سے؟ تو مل تو رہی ہے اس کی سزا، کیا کافی نہیں؟ دانت پیستے ہوئے جلا کٹا جواب دیا تھا۔ تو دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد پھر گہری سانس کی آواز گونجی تھی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ نہیں سمجھا سکتا۔ یقین کرو تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے لیے فکر مند نہ ہو، آپ بس اپنے مقصد پر دھیان دیں۔ مجھے آپ پر یقین ہو نہ ہو، میرے اللہ پر ہے۔ میرے اللہ نے کہا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور شاید میری اس مشکل کے ساتھ آسانی میری موت ہو۔ وہ روانی سے ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ آواز میں لغزش تھی تو سختی بھی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آخری بات پر دوران نے ایک دم غصے سے جھاڑ دیا تھا۔ وہ استزائیہ مسکرا دی۔ فکر جتانا بھی شاید اس کے مقصد کا ہی حصہ ہوگا۔ وہ واقعی اسے نہیں جانتی تھی۔ اب سمجھ آنے لگا تھا وہ بار بار یہ کیوں کہتا تھا، تم مجھے نہیں جانتی۔ خاموش کمرے میں موبائل فون کی گھنٹی کی آواز گونجی تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ یہ گھنٹی شیون کے موبائل کی فون سے آ رہی تھی۔ موبائل کی گھنٹی کے متواتر بجنے سے وہ بیڈ پر لیٹا کسمسا کر سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ جویریہ کی جان حلق میں آئی۔ وہ اٹھ رہا ہے، گھٹی آواز میں اس نے دوران کو اس کے جاگنے کے متعلق بتایا۔ خاموش، اب مت بولو۔ دوران نے فوراً سے بولنے سے منع کیا۔ شیون اب سر کو بار بار جھٹکتا اٹھ بیٹھا تھا۔ موبائل پر نظر پڑتے ہی جھپٹ کر موبائل اٹھایا اور کان سے لگا لیا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ لڑکی تیار ہے نا؟ فون کی دوسری طرف موجود نفس نے غصے سے سوال کیا تھا۔ لڑکی؟ آہ، کون سی لڑکی؟ شیون نے گھومتے سر کو جھٹک کر آنکھوں کو بار بار زبردستی کھولا۔ ایلیکس بات کر رہا ہوں، بے وقوف انسان۔ پتا ہے نا کہ میں آج شام کی فلائٹ سے یہاں پہنچ رہا ہوں۔ رات کو ہوٹل میں چاہیے لڑکی مجھے، وہی دوران کی بیوی۔ دوسری طرف ایلیکس کی روبدار آواز پر وہ جیسے ایک دم سے حواسوں میں واپس آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے گردن گھما کر جویریہ کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس خارج کی۔ ہاں ہاں، بالکل تیار ہے، کیسے بھول سکتا ہوں۔ تم بس پیسے اور میرا مال تیار رکھو، میرے آدمی لڑکی کو لے کر پہنچ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا، ایک رات مطلب صرف ایک رات، اور دوسری شرط یہ کہ میرے آدمی ساری رات کمرے کے باہر پہرا دیں گے۔ شیون تھوڑی کو حواست سے تلاتے اب اس کی طرف بڑھا تھا۔
وہ پرسوچ انداز میں پیشانی پر شکن ڈالے ہوئے تھے۔ شاید کچھ گھنٹے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے صحیح سے یاد نہیں تھا۔ بے فکر رہو، پیسہ اور مال تیار ہے، بس تم اسے ہوٹل میں بھیج دو، میں منتظر رہوں گا۔ بھیج دوں گا، اوکے بائے۔ شبن فون کو کان سے ہٹا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ زبیریہ کا دل خوف کے باعث تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا اس کو شک ہو گیا ہے کہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ؟ گردن کو دبوچے شبن غصے سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس سے دور رہا تھا اور پھر چہرے کو اور قریب کرتے کرایا۔ آج رات، صرف آج رات، پھر دیکھنا تیرا کیا حل کرتا ہوں۔ بے دردی سے اس کا سر جھٹکتا وہ آگے بڑھا تھا۔ زبیریہ نے سکا سانس لیا۔ اب وہ دروازے کے باہر کھڑا کسی کو آوازیں دے رہا تھا، شاید اسے تیار کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ رات کی سیاہی امریکہ کے مضافات میں مکمل طور پر پھیل چکی تھی۔ پیلی ٹیکسی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھی کنس پارکر سرخ میکسی پر سرخ لپسٹک لگائے بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ جس وقت اسپن کے فلیٹ سے نکلی تھی تب سورج غروب نہیں ہوا تھا، لیکن اب رات گہری ہو چکی تھی۔ اسپن کے فلیٹ سے یہ جگہ کافی دور تھی، اسی لیے اسے ٹیکسی پر کافی گھنٹے سفر کرنا پڑا۔ اتنے گھنٹے چلنے کے بعد آخر کار ٹیکسی سرخ روش کے آگے رکی تھی۔ کنس نے گردن موڑ کر محبت سے گھر کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ آج اس کی اور نوین کی شادی کی سالگرہ تھی۔ نوین کے اس دن یوں ناراض ہو کر چلے جانے کے بعد وہ بہت سوچتی رہی، لیکن نوین سے محبت اس کی کوتاہیوں کے سامنے جیت گئی تھی۔ آج پورے ایک ہفتے بعد وہ سب بھلائے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ ٹیکسی سے اتر کر سرخ روش سے لے کر گھر کے دروازے تک کا سفر اس نے ایک سرشاری میں طے کیا تھا۔ ایک عجیب سرور تھا جس نے لبوں کی مسکراہٹ کو گہرا کر رکھا تھا۔ وہ کتنے مہینوں بعد یوں دل سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا اپنا گھر اور نوین کے بے پناہ محبت سب کچھ سکون بخش رہا تھا۔ ہاں، وہ مغربی گوری چمڑی میں مشرقی دل رکھنے والی عورت تھی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی محبت کی خاطر سب کوتاہیاں معاف کر دیتی ہے، کیونکہ زوم اس کی محبت کا ہوتا ہے۔ وہ محبت اس کا غرور ہوتی ہے، وہ محبت جس کی حقدار صرف وہ ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسمن کے گھر سے دیر سے روانہ ہوئی تھی تاکہ جب گھر پہنچے تو نوین گھر پر ہو اور شادی کی سالگرہ کے دن وہ اسے اپنی واپسی کی خوشخبری دے کر حیران کر دے۔ نوین کی گاڑی اوپن پورچ میں کھڑی دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ اس نے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سرخ میکسی پر گال بھی گلال ہو کر اس کے حسن کو دوبالا کر گئے تھے۔ گھر کی چابی کو پرس سے نکال کر دروازے میں گھمایا تھا۔ وہ آہستگی سے گیلری میں داخل ہوئی، دبے قدموں چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کپڑوں کے بیگ کو راہداری میں ہی چھوڑ اور پرس کو کندھے سے اتار کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کا منظر اسے منو مٹی تلے دبا چکا تھا۔ کاش وہ یہ منظر نہ دیکھتی۔ محبت کی موت کا منظر۔ محبت کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور محبت کی موت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا محبوب آپ کی پیٹھ پیچھے کسی اور کی باہوں میں ہو اور آپ کو اس کی خبر ہو جائے۔ اس کی غرور کی کرچیاں اس کے جسم کے ہر خلیے میں پیوست تھیں۔ آنکھیں جل اٹھی تھیں، دل ڈوب گیا۔ نوین ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس پر نگاہ پڑتے ہی چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ نوین کے دیکھنے پر وہ جو مجسم کھڑی تھی، دھندلے ہوتے منظر سے نظر ہٹا کر تیزی سے واپس پلٹی، بیگ کے ہینڈل کو تھاما اور جن قدموں پر یہاں آئی تھی انہی قدموں تیز تیز واپسی کے لیے قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ کنس! نوین کی پکار تھی۔ وہ گھر کے سامنے موجود سرخ روش کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ صرف ایک سیکنڈ کے لیے قدم تھمے، مگر پھر بنا پیچھے مڑے اس نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ کنزا رکو! وہ اب بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ میری بات سنو! اس کے پیچھے پہنچ کر ایک جھٹکے سے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ چھوڑو مجھے! پوری قوت سے اس نے نوین کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا اور چیختی ہوئی چند قدم پیچھے ہوئی۔ آنکھوں سے نکلے آنسو گال بھگو رہے تھے۔ نوین کے لباس پر ناگوار نظر ڈالے وہ لبوں کے باہر نکالے رو دی تھی۔ کنس، تم غلط سمجھ۔ بکواس بند کرو بکواس بند کرو نوین، بس اب اور نہیں، مجھے طلاق چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ غصے سے کہتی بیگ کو تھامے صورت سے آگے بڑھی۔ نوین فوراً اس کے سامنے آیا۔ بات سنو میری، وہ سب جو تم نے دیکھا وہ محبت نہیں ہے، وہ تو بس ایک کال گرل۔ پلیز غصہ مت کرو، تم کیوں مجھے یوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ بوکھلا کر بے رب جملے ادا کر رہا تھا۔ اب نہیں کروں گی، تم خوش ہو اپنی زندگی میں، یہ میں دیکھ چکی ہوں۔ وہ سب وقتی، میں یاد کر رہا تھا تمہیں۔ وہ نادم سا سر جھکا گیا تھا۔ کنس نے لب بھیج کر آنسو روکے اور چہرہ نفرت سے ایک طرف موڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو کنس۔
کر دیا، رگڑ کر ہاتھ کے پوچھ سے آنسو صاف کرتے سپاٹ لہجے میں کہتی۔ وہ کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ پھر سے رشتہ رکھوں گی، سپاٹ مگر دو ٹوک لہجے میں کہتی۔ وہ نفرت سے نوین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جلد وکیل سے رابطہ کروں گی، پرعزم لہجے میں کہا اور نوین کو یوں ہی پریشان چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جویریہ نے سٹپٹا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ کسی ہوٹل کا بہت بڑا کمرہ تھا، جہاں قیمتی فرنیچر سے لے کر دنیا کی ہر حسین اور دلکش چیز موجود تھی۔ شیشے کی طرح چمکتا سفید فرش، جہازی سائز بیڈ، ہر طرح کی شراب سے لیس بار، سینما اسکرین ٹی وی، سفید صوفے، چھت سے لٹکتے سفید فانوس، خوبصورت ٹیرس اور سامنے پوری دیوار میں نصب شیشہ، جس کی طرف رخ پھیرے اس کے علاوہ یہاں موجود وہ دوسرا نفس کھڑا تھا، آف وائٹ پینٹ کوٹ اور سیاہ جوتوں میں ملبوس، ایک ہاتھ میں سلگتا سگار تھامے، سفید گرے بالوں کی پشت پر پونی بنائے۔ جویریہ نے آنکھوں کو سکیڑے اس کی طرف دیکھا۔ شیوا نے اسے سفید رنگ کے لباس میں تیار کروا کر اس ہوٹل میں بھیجا تھا۔ یہ سفید فش میکسی تھی جس پر گہرا میک اپ کیے وہ ہوشربا لگ رہی تھی، لیکن اس وقت حواس باختہ کھڑی تھی۔ شیون کے کمرے سے نکلنے کے بعد سے لے کر اب تک دوران کا رابطہ اسے منقطع تھا۔ اب آگے اسے یہاں کیا کرنا تھا یہ دوران ہی بتانے والا تھا، اور وہ بے تابی سے اس کے رابطے کی منتظر تھی۔ اسے تیار کرنے والی میک اپ آرٹسٹ کان میں موجود بالیاں اتارنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی، لیکن وہ جوتے اسے اتارنے ہی پڑے تھے، جس کے بارے میں وہ دوران کو بتا بھی نہیں سکی تھی۔ کمرے کے باہر شیون کے آدمیوں کا پہرا تھا جو اسے یہاں لے کر آئے تھے، اور اب کمرے میں موجود یہ پونی والا شخص ضرور ایلیکس تھا۔ وہ یوں ہی دروازے سے تھوڑا آگے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب وہ پلٹا۔ سفید چہرے پر ہلکی جھریاں اس آدمی کی عمر کی غمازی تھی، گن زدہ نقوش والا چہرہ۔ وہ اب جویریہ کو دیکھ کر خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ جویریہ نے سٹپٹا کر نگاہیں چرائیں۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر اوپر نیچے سفر کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی نگاہیں جویریہ پر جمائے قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ دل خوف سے پھڑپڑانے لگا۔ دوران رابطہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ایلیکس کمرے میں موجود میز کے پاس جھکا اور ایش ٹرے پر سلگتے سگار کو رکھ کر سیدھا ہوا۔ وہ اپنا اوپری کوٹ اتار رہا تھا۔ دوران، تو تم کہاں ہو؟ جویریہ نے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے آہستہ سے پکارا تھا۔ ایلیکس کے بڑھتے قدم اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہ کوٹ کو بیڈ پر اچھال چکا تھا۔ کہیں میک اپ کرنے والی لڑکیوں نے بالیوں کو کچھ کر تو نہیں دیا؟ اف خدا! دوران کہاں ہے؟ دوران کہاں ہو تم؟ روحان سی آواز میں دوران کو پکارتی وہ قدم قدم پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ ایلیکس تو جیسے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ گنزادہ صورت والا بوڑھا تھا جو اس کے سراپے کو دیکھتا اب شرٹ کے اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ دوران سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اسے اپنے آپ کو تو بچانا تھا۔ اس نے ایک دم سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے کی خاطر رخ موڑا۔ وہ چند قدم ہی بھاگی تھی جب ایلیکس ایک جست میں اس تک پہنچ کر اسے کمر سے دبو چکا تھا۔ ایک چیخ تھی جو اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ ایلیکس نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور کمر سے پکڑ کر اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مزاحمت کے ساتھ وہ دوران کے منع کرنے کے باوجود اسے پکارنے لگی تھی۔ دوران اسے رابطہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ دوران، دوران! وہ چیخ رہی تھی، آنکھیں بند تھی۔ ایلیکس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اس کی ہر مزاحمت بیکار تھی۔ وہ کمر کے گرد بازو حمائل کیے اسے مزید قریب کر رہا تھا۔ دوران، کہاں ہو تم؟ آنکھیں میچ کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ کتنی بے بس تھی وہ! اور اللہ کے بعد ایک وہی تو تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں ہوں۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کیے تھی جب دوران کی آواز کانوں سے ٹکرائی، لیکن یہ آواز اسپیکر سے آتی آواز تو نہیں تھی۔ جویریہ نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ایلیکس نامی وہ شخص ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو تھامے دوسرے ہاتھ سے گردن کے نیچے سے کھینچتا ہوا چمڑے کا بنا لچکدار ماسک اپنے چہرے پر سے اتار رہا تھا۔ یہ ماسک لچکدار اور بالکل انسانی جلد کی طرح تھا اور سینے سے شروع ہوتا تھا۔ کوٹ اتارنے کے بعد شرٹ کے بٹن کھولنا اسی وجہ سے تھا۔ جیسے ہی وہ لچکدار ماسک اترا، ماسک کے نیچے سے برآمد ہونے والا چہرہ دوران کا تھا۔ وہ کوئی ایلیکس نہیں، دوران تھا۔ بکھرے بال، خوبرو چہرہ، ہلکی بھری شیو، سوزش زدہ گہری آنکھیں، وہ اس کے گھبرایا اور حیران چہرے دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی کمر تھام کر اپنے ساتھ لگائے دیکھ رہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔
ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔